سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، میرا محبوب ہے وہ راہ برے کون مکان، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں، آرزو اب تو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ پینل آف چیئرمین کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کی قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مدرجہ ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئرمین نامزد فرمایا ہے۔ نمبر 1 میاں شفیع محمد MP PP 258، نمبر 2 جناب محمد عبداللہ وڑیچ MP PP 29، نمبر 3 سردار محمد اویس درشق MP PP 296، نمبر 4 محترمہ ذکیہ خان MPA W331۔ شکریہ۔ ایک سیکنڈ تشریف رکھیں نا، یہ فوتگیاں ہوئی ہیں کوئی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہیں جی؟ وہ فوتگیوں کے حوالے سے میں ایک عرض کرنے لگا تھا، کچھ مزدور سر ہمارے ضلع رحیم یار خان کے جو ہے وہ سر بلوچستان میں وہ دہشت گردی میں 5 لوگ ٹھیک ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں جی، اچھا اور جی ان کے نام بھی ہیں سر، نام دے دیں۔ تو یہ میری گزارش تھی کہ ان کے لیے ممتاز چاند صاحب ہمارے MP ہیں وہاں سے، وہ آ نہیں سکے تو انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے لوگ تھے، نام بھائی پڑھ دیں۔ ان کا ذرا اگر آپ، اور سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں، منشا اللہ بٹ صاحب کی زوجہ، کاشف علی چشتی کے والد، مہر اعجاز کی ہمشیرہ، خالد وارن صاحب کی اہلیہ اور والد محترم، سب کے لیے، اور جیسا کہ ابھی ان کا بھی سب نام لے دیں نا، اقبال لنگڑیال صاحب کے والد صاحب، اقبال لنگڑیال صاحب کے خود فوت ہوئے جی، نعمان لنگڑیال کے والد، آپ دعا کرا دیں جی، اقبال لنگڑیال صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یا باری تعالیٰ ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، منشا اللہ بٹ صاحب کی اہلیہ، کاشف علی چشتی صاحب کے والد،
مہر اعجاز اچلانہ صاحب کی ہمشیرہ، خالد وارن صاحب کی اہلیہ اور والد محترم، اور محترم اقبال لنگریال صاحب، اور اس کے علاوہ شاہ نواز صاحب، قاسم صاحب، طوطا رام جو صاحب، اور جو بھی ساتھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جتنی بھی لوگ اس دنیا سے گزر گئے، جتنی بھی لوگ یا اللہ وفات پا گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں یا اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں صحت عطا فرما، آئندہ کے لیے اللہ ہر طرح کی خیریت عطا فرما، جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں سب کو صحت کاملہ واجرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے اور اس میں دو بل بھی ہیں، ایک پنجاب ایمرجنسی سروسز امینڈمنٹ بل ہے 2021 ہے، ایک یونیورسٹی آف فیصل آباد کا امینڈمنٹ بل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بل ہی ہیں، اور ایک جو یہاں پہ آج ہے کوشچن آور ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کا ہے، تو آئے ہیں منسٹر صاحب؟ میرا خیال ہے منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو پھر ہی ہم کریں، منسٹر صاحب کو آ لینے دیں، کیونکہ جو بھی بات کمٹمنٹ ہوگی وہ تو پھر منسٹر کا آنا بہتر ہے۔ پینڈ کر لیں جی سارے سوال۔ تو اب ہم ٹیک اپ کرتے ہیں پرائیویٹ ممبر ڈے میں سے یہ ایمرجنسی بل ہے۔ مسز ختیجہ عمر may move the motion for leave of the assembly. Sir, I move that leave be granted to introduce the Punjab Emergency Services Amendment Bill 2021. The motion moved is that leave be granted to introduce the Punjab Emergency Services Bill Amendment Bill. سر جناب اسپیکر آئی اپوز اٹ، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر میں اپوز اس بل کو میں نے اس حوالے سے کیا ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ، Please order in the house, please. سر کچھ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد شاید ہمیں اس بل کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ابھی اس وقت موو کیا گیا۔ جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بل پہلے بھی اس معزز ایوان میں پیش کیا گیا تھا اور اسے ایک اسپیشل کمیٹی کو ریفر کیا گیا تھا۔ اس اسپیشل کمیٹی کے تقریباً 3-4 اجلاس ہوئے اور اس کے بعد سر لیٹسٹ یہ تھا کہ ہم نے ریکمنڈیشن بنا کر اور گورنمنٹ کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کا بل اس پہ موو کرے۔ اس سلسلے میں سر ایک سمری جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی اور ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آج پھر سر میں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بلایا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لا ڈپارٹمنٹ نے، متعلقہ ہمارا اسمبلی سیکریٹریٹ کا بھی اسٹاف جو ہے وہ بھی موجود تھا، تو ہم نے سر کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ فائنل کی ہیں جن کو بل کی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے لایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ استدعا کرنا چاہوں گا کہ اس میں دو چیزیں سر، ایک چیز ہے جس کا امپلیمنٹیشن کل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پہ جو ہے پیش رفت وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کو ہو جائے گی۔ تو میری استدعا ہوگی کہ آپ کے حکم کے مطابق وہ بل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق اس میں امینڈمنٹس لا کر گورنمنٹ کی طرف سے لایا جائے گا۔ اس لیے میری استدعا ہوگی کہ اس بل کو آپ بے شک پینڈنگ فرما لیں اور اگر آپ کی تسلی نہ ہوئی تو اس کو دیکھ لیں گے۔ بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہم بل لا رہے ہیں۔ رائے صاحب جمعرات کا آپ نے کہا ہے، وہی عرض کر رہا ہوں، پرسوں کا میں نے اچھا رائے صاحب اس میں تھوڑا سا تشریف رکھیں، نہیں ایک سیکنڈ، ایک تھوڑا سا میں اس میں ذرا بات کر لوں۔
دیکھیں یہ جو بل ہے ریسکیو کا یہ 2004 میں میں نے پاس کروایا تھا اور اب تک اس کی کارکردگی جو ہے نہایت ہی قابل تحسین ہے. تقریباً آج تک میرے پاس فگرز ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر کے تو ہاسپٹل پہنچایا گیا. اور پھر اس کے ساتھ وہ ہم نے بعد میں شروع کیا تھا جو فائر فائٹنگ والا تھا. اس حوالے سے کوئی 5000 کے قریب جو پراپرٹیز ہے جن کی مالیت 400 ارب بنتی ہے وہ اس کا بھی تحفظ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار کام جو ہیں انہوں نے کیے. اور لیکن جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا جن کی ہم نے ٹریننگ سینٹر بنائے ان کا کوئی سروس اسٹرکچر جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں بن سکا. تو اسی کے اوپر ہاؤس کی اجازت سے یونانیمسلی ایک کمیٹی بنی. اس میں راجہ ماسک نہیں میں تھلے کر رہا وہ کیوں آواز نہیں آ رہی میری؟ اچھا چلو تھوڑی جی 1 سیکنڈ میں کرتا ہوں, میں مکمل کر لینے دینا, تسلی رکھیں. تو اس میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہاؤس نے یونانیمسلی ایک کمیٹی جو ہے اس میں ریفر کیا کہ ان کا یہ سروس اسٹرکچر اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کا جو سسٹم تھا ان کی پروموشن کا, ان کا فیوچر جو ہے بالکل ایٹ سٹیک تھا کہ اتنا ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر یہ ادارہ بیٹھنا شروع ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ اب 16 سال میں صرف 5 جو کونسل بنی تھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے, صرف 5 میٹنگ ہو سکی. انفارچونیٹلی یہ سلسلہ پھر اسی طرح رہا. تو اس کے بعد یہ کمیٹی بنی, ہم بیٹھے, آپ کے اپوزیشن کے لوگ بھی تھے, ساری پارٹیوں کے لوگ تھے, گورنمنٹ کے بھی تھے. تو اس میں ہم نے تجاویز تیار کی. پھر اس میں سارے ڈپارٹمنٹ کو بلایا گیا, ہوم ڈپارٹمنٹ کو, راجہ صاحب خود 3 دفعہ آئے اسی کمیٹی میں, اور ہم نے چیزیں کچھ طے کی. اس میں جب وہ طے کر لی ہم نے تو پھر اس کے بعد کچھ اس میں پرابلم آئے تو وہ بھی ہم نے اس کی امینڈمنٹ کر کے اس کو اور بہتر کر لیا. تو اس میں کچھ سلسلہ اس طرح کا تھا کہ یہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینیو کرتا تو شاید یہ ادارہ جو ہے اس کی اتنی بہترین کارکردگی ہے کہ UN نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور پھر پچھلے دنوں خٹک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کے 1122 کو دیکھ کے ہی ہم نے خیبر پختونخوا میں اس کو شروع کرایا. تو یہ بہترین ادارہ ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اس کو ہم اس طرح ضائع کر دیں اور اس کے جو باٹل نیکس ہیں وہ ہاؤس کی یونانیمس کمیٹی بھی ہو تو یہ نہ ہو سکے. تو پھر میں نے راجہ صاحب کو کہا, 1 سیکنڈ, ہاں جی, اور ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آنریبل اسپیکر صاحب, میری ارنسٹ آنےسٹ ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اتنا کچھ نہیں کرنا گورنمنٹ سے. نہیں, مہربانی کریں, ہم وی آر یونانیمسلی ود یو بیکاز کریڈٹ گوز ٹو یو. اس کو جو میری بہن نے بل پیش کیا, اگر پرائیویٹ بھی پاس ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں, وی آر ریڈی فار دیٹ. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ پاس کروا لیں کیونکہ 3 کے بعد حالات بدل جانے ملک کے. سر میں یقین سے کہہ رہا ہوں. نہیں, میرا خیال ہے بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں. نہیں, یہ دکھی لوگوں کے لیے جن کو اٹھانے کو نہیں جاتا تھا, انہاں کو نہیں کرنا سر, مجھے پتا ہے. انہاں تو صرف ڈسکا دے بکسے دی پئی جے بس. اچھا نہیں, اب میری بات ہو گئی ہے نا. نہیں, میری بات ہو گئی ہے, مہربانی بات سن لیں نا, میری بات ہو گئی ہے. دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے, جو بھی ہم پاس کریں گے امپلیمنٹیشن تو حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے نا. تو ان کو آن بورڈ لے لی ہے. راجہ صاحب نے کمٹمنٹ دی ہے, مجھے بھی, ہاؤس کو بھی دی ہے کہ انشاءاللہ اس بل کو اسی طرح ہی
گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ گورنمنٹ لے آئے، لیکن میں بات آج یہ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ پورے ہاؤس کے ایک ایک ممبر کی کنٹریبیوشن ہے، اور سب کا رول صرف گورنمنٹ کا نہیں بلکہ ان کا گورنمنٹ سے بھی زیادہ ہے. تو رائے صاحب کی کمٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے. پوائنٹ آف آرڈر سر. جی جناب اسپیکر، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات. جناب اسپیکر، میری گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں سر میں ہاں جی ایک سیکنڈ سن لیں بات. میرے خیال میں سر جو آپ نے فرمایا ہے اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس ادارے کی اہمیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی فرد یا کسی ادارے کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس ادارے نے سر اپنی کارکردگی کی وجہ سے اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ آپ کا برین چائلڈ ہے یہ منصوبہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اس کو کام کرنے کے، اور جیسے میں نے گزارش کی ہے ہم آگے کریں گے. لیکن ایک چیز میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سندھو صاحب نے فرمایا کہ سر جو کچھ ہے یہاں کر لیں، اتنا کچھ نہیں کرنا. سر آپ نے خود فرمایا کہ 16 سالوں میں اس کے 5 اجلاس ہوئے ہیں. 16 سالوں میں 5 اجلاس ہوئے ہیں. اور جناب اسپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے 2.5 سالوں میں 3 اجلاس ہوئے ہیں. آپ 16 سالوں میں 2 کر سکے ہیں. سو جن لوگوں کی کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے چلنا ہے. نہیں میرا ایک سیکنڈ نہیں اچھا ان کو نہیں وہ نہیں نکلتا، وہ نہیں نکلتا. ہاں جی آن دی فلور یہ تو ایڈمیٹڈ ہو گیا. چلو جی پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس تھی اس میں یہ بھی شامل ہو گئے کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف اجلاس ہی ہوئے نا، اور تو کچھ نہیں ہوا. تو میری استدعا یہ ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو اور میری عزیزہ خدیجہ کو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ سر کھاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کوئی سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے. تو یہ ایک نیکی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اونلی فار دی کریڈٹ، یہ اونلی فار دی کریڈٹ. گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ صرف کریڈٹ کی خاطر یہ کام نہ کرے. یہ کریڈٹ جو ہے یہ اٹ گوز ٹو یو. اور مہربانی ڈاکٹر صاحب آج بل پاس کریں، آج ہی بل پاس کریں. یہ کریڈٹ اور کوئی اچھے کام مہربانی 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 مہربانی. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کو ذرا سنو. جی ڈاکٹر صاحب. میں چلا گیا اور ایک یوزل ڈپارٹمنٹ کی طرح یہ چلا گیا، تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ادارہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کے سروس اسٹرکچر کو اور اس کے جو ڈائریکٹر جنرل کو بھی جس کی اتنی سروسز ہیں، رضوان نصیر صاحب کی میں یہاں پر اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی سروسز کو بھی ریگولرائز کریں اور ان کو بھی یہ کانٹریکٹ بیسس سے نکال کے ریگولر پہ لائیں. جی اچھا ایک تو میں ذرا جواب دے لوں. ایک تو اس کو جو اٹانومی دینے کا ہے نا وہ ہم نے بل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور میں نے بلکہ یہ مینشن کیا ہے اس میں کہ دیکھیں جو باقی ادارے ہیں جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ اس کی اٹانومی ہے، جیسے سی ایم انسپیکشن ٹیم ہے اس کی اٹانومی ہے، تو اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایکٹ میں ہی ہم نے ڈال دیا ہے کہ جس کو 3 سال ہو جائیں اس کو ریگولرائز کر دیا ہے، ایکٹ میں ڈال دیا. جی وہ آپ ہی کے ممبر ہیں، وہ کبھی بولے نہیں. ہاں جی شکریہ اسپیکر صاحب. یہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گی کہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، اور ایک اگر ممبر کریڈٹ کو مل رہا ہے تو ہمارا جبکہ منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے تو کریڈٹ کیوں نہیں جانے دیتے اس ممبر کو.
تو مہربانی کر کے آپ کوئی کے نہیں، نہیں کوئی نہیں، تو اس ہم طرح تو پھر آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، آگے جو بل آ رہا ہے اس میں آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. ہاں جی جی سمی صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. چونکہ بہت ساری بات مختلف پہلوؤں پہ ہوگی، لیکن میں آپ کی گزارش میں ایز اے اسپیکر آنریبل کہ اگر بہت ساری لیجسلیشن تو آتی ہے جو گورنمنٹ سائڈ سے آتی ہے، اور یہ ہر دور میں آتی ہے، گورنمنٹ سائڈ بڑی لیجسلیشن لے کے آتی ہے. اگر کوئی اس ہاؤس کا ممبر اگر دلچسپی لیتا ہے اور قوانین کو کھنگالتا ہے، اس میں سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی جو ہمارے لاز میں ہوتی ہے اس کی نشاندہی کر کے، ارک ریزی کر کے ایک بل تیار کرتا ہے، یہاں ہاؤس میں وہ آ کے سیکریٹریٹ میں جمع کراتا ہے. سر اگر آپ آج یہ بل، میری لکھ لیں بات، آج یہ بل اگر گورنمنٹ کے کہنے پہ آپ نے یہ موو نہ کرنے دیا ان امینڈمنٹس کو، نہیں لے ہو سکتا ہے لے آئے، میں کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن آپ دراصل ممبرز کی حوصلہ شکنی کریں گے. آئندہ کوئی ممبر قوانین کو اس انداز سے نہ کھنگالے گا نہ محنت کرے گا، وہی ہوگا جو یہاں ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے اس بل کو ایگزامپل بنائیں، اس بل کو ایگزامپل بنائیں، اور یہ ادھر کی بات نہیں ہے. اگر یہ پرائیویٹ بل آج یہاں موو ہو جاتا ہے تو اس سے ساری اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ اگر ہم بھی لاز کے اوپر محنت کریں تو وہ اسمبلی کے اندر وہ قانون بن سکتا ہے، تاریخ لکھی جا سکتی ہے. تو جناب میری یہ گزارش ہے آپ سے آنریبل کہ یہ انکریج کریں. مسئلہ وہ ہو گیا کہ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس بل کو یہ بل پینڈنگ رہے گا. بات سن لینا، اگلا جو بل آ رہا ہے وہ کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں. جناب اسپیکر میں عرض کر لیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں تو میری بات سن لیں سر. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر ہاؤس ان آرڈر کریں تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی ایک سیکنڈ بات کر جناب اسپیکر، ایک منٹ بات. جناب اسپیکر، میں جو معزز اراکین بات کر رہے ہیں میں صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت تفصیل سے بات اس لیے نہیں کی کہ ہماری نیت ہے کہ اس بل کو ایوان میں آنا چاہیے اور اس ادارے کی بہتری کے لیے اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خلوص نیت کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. حالانکہ قوانین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ منی بل ہے، منی بل گورنمنٹ کے علاوہ نہیں آ سکتا. لیکن کیونکہ اسپیکر صاحب کا حکم تھا اور ہم نے خصوصی طور پر چیف منسٹر صاحب سے اجازت لے کر تو اس پرائیویٹ ممبر بل کو گورنمنٹ کا بل ڈکلیئر کیا، تاکہ بننے کے بعد جس طرح خود اسپیکر صاحب نے پہلے فرمایا کیونکہ اس کی مانیٹری کمپلیکیشنز آنی ہیں، تو اس لیے سر یہ منی بل تھا، اس لیے گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے ایز اے پرائیویٹ ممبر. سر میں پوری بات کر دوں تو پھر آپ ان سے میری پہلے بات سر میں پلیز ایک سیکنڈ ملک صاحب 2 منٹ میں بات. سر میں دو آگے آپ کا ہی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اگلا بل جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ ملنا ہے. سر میں دو چیزیں اور عرض کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سر صاحب نے فرمایا کہ پرائیویٹ ممبرز جو ہے بل لے کر آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. سمی صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر اس معزز کی ایک کمیٹی بنائیں جو پچھلے 10 سال کا ریکارڈ دیکھے، ہمارے 2.5 سال کا ریکارڈ دیکھے. اگر سب سے زیادہ پرائیویٹ ممبر ہمارے دور میں نہ آئے ہوئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. کیا بات کرتے ہیں آپ تو بلڈوز کرتے تھے چیزوں کو. آپ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں پرائیویٹ ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی. آپ ایک بل دے دیں، رانا ثناء اللہ سامنے آپ کی جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، آپ پرائیویٹ ممبر بل لا سکتے تھے. خدا کا خوف کریں. اچھا اس کو یہ پینڈ ہو گیا ہے. اب اگلا بل ہے دا یونیورسٹی آف فیصل آباد امینڈمنٹ بل. یونیورسٹی آف فیصل آباد. جی میاں صاحب جی میاں صاحب. Sir, I move. Mia Shafi may move the motion for leave of the assembly. Sir, I move that leave be granted to introduce the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. The motion moved is that leave be granted to introduce the University Faisalabad Amendment Bill 2021. Sir, I introduce the University of Faisalabad Amendment Bill. Ek second.
अभी मैंने पढ़ना है. हाँ जी. The motion moved and the question as that leave be granted to introduce the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. Those in favor say aye. Those against say no. Private member. Private members. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted unanimously. Now the motion moved. Ji. Mia Shafi may introduce the bill. Sir, I introduce the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. The University of Faisalabad Amendment Bill 2021 has been introduced. Suspension of rules. Now we take the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. Mia Shafi may move his motion for suspension of rules. Sir, I move that requirements of Rule 93, 94, 95 and all other relevant rules of the Rules of Procedures of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for immediate consideration of the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. The motion moved is that the requirements of Rule 93, 94, 95 and all other relevant rules of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for immediate consideration of the University of Faisalabad Amendment Bill 2021. Now the question is that the motion for suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried unanimously. Mover may move the motion for consideration of the bill. Sir, I move that the University of Faisalabad Amendment Bill 2021 be taken into consideration at once. The motion moved is that the University of the Faisalabad Amendment Bill 2021 be taken into consideration at once. Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried unanimously. Second reading starts. Now we take up the bill clause by clause, clause 2 to 6. Now clause 2 to 6 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clauses 2 to 6 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2 to 6 do stand part of the bill. Preamble and long title. Now, Clause 1, Preamble and long title of the bill are under consideration. Since there is no amendment in them, the question is that the Clause 1, Preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 1, Preamble and long title do stand part of the bill. Now the third reading. Mia Shafi Muhammad may move the motion for passage of the bill. Sir, I move that the University of Faisalabad Amendment Bill 2021 be passed. The motion moved is that the University of the Faisalabad Amendment Bill 2021 be passed. Now the question is that the University of the Faisalabad Amendment Bill 2021 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed unanimously. तो ये आप सबको क्रेडिट जाता है कि ये बिल प्राइवेट मेंबर डे में हुआ है और आपने किया है. मिस्टर लॉ मिनिस्टर फर्ज करें खड़े होके इस हाउस में सरीहन झूठ बोल दें तो क्या उसके बाद हमें जवाब देने का हक नहीं है उस झूठ के ऊपर. इन्होंने कहा, मेरी बात तो सुन लेना, जो मैं उसके बाद जवाब है. इन्होंने कहा जी कि पिछला 10 साल का निकलवाएं. राणा सनाउल्लाह साहब की 10 साल में जब वो लॉ मिनिस्टर थे कोई प्राइवेट बिल पेश नहीं हुआ. अभी चूंकि उस पर कमेटी भी बनाएं और मुझे चूंकि सारे 10 साल का तो नहीं याद, एक बिल मुझे याद है चूंकि वो बड़ा हाईलाइट हुआ था. मैंने सुन ये ले, सुन लेना, सुन ले, आप देख ले 10 साल में बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने, पहले बात सुने,
نہیں سر اس طرح رائے صاحب ایک سوال ہے نا۔ آپ نے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 2.5 سال میں کیا ہے وہ ان کے 10 سال سے زیادہ ہے. اس طرح یہ کہہ رہا ہوں. نہیں اچھا نہیں آپ کر لیں بات نہیں کر لیں نا آپ کر میں لیں یہ کہہ رہا ہوں آپ کر لیں سکھ پوری دنیا میں ایک قانون نہیں تھا سکھ میرج ایکٹ والا وہ یہاں پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ہمارے دور حکومت میں پاس ہوا اور بھی ہیں میں تو ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور میں نے کہا اس پہ لیکن مجھے حیرت یقین مانے مجھے حیرت راجہ صاحب پہ نہیں ہے چونکہ اب یہ اس پارٹی میں ہے جس کا جھوٹ بولنا ترا امتیاز ہے لیکن حیرت مجھے ان ممبرز پہ ہے جو پھر ڈیسک پہ اس جھوٹ کے اوپر ڈیسک پہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بھی بل بتائیں ایک تو میں نے ہماری 2.5 سال کی کارکردگی آپ کے 10 سال کی کارکردگی 10 سال کی جو کچھ 10 سال میں کیا ہے بہت سارے بل 2.5 پاس سال ہوئے میں ہیں کیا ہے بہت سارے بل پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پاس ہوئے ہیں لیکن آپ نے کہا ایک بل نہیں پاس ہوا آپ نے کہا ایک بل نہیں پاس ہوا بیٹھ جا یار تم تے بیٹھ جا آپ نے کہا ایک بل نہیں پاس ہوا ایک تو میں باقی میں کہہ رہا ہوں کمیٹی بنائے اور یہ جھوٹ کا جو یہاں ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ جو مرضی اٹھ کے جھوٹ بول دے اور پیچھے وہ تھم کرنے والے بھی جھوٹ کے اوپر موجود ہو صبح سے لے کر شام تک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں بس آپ کی کیا جھوٹ بولتی ہے اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب شاہ صاحب نے اپنا پیر صاحب آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی تھی نہیں 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ بیٹھ جائے نا ہاں جی پیر صاحب جناب اسپیکر بہت شکریہ جی جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو بات کروں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا نو کراس ہاں جی شاہ صاحب بہت شکریہ جناب اسپیکر میں جناب اسپیکر گزارش کرنا چاہتا سا کہ ساڈے حالیہ الیکشنز ہوئے نے ضمنی الیکشنز جی اور انہاں انتخابات دے اندر پہلے تے جناب اسپیکر کمپین دے دوران ہی ایک عجیب جی حکومتی حلقیاں دے وچ گھبراہٹ سی اور اس گھبراہٹ دے نتیجے دے وچ متعلقہ جڑے حلقے سن اتھے جڑے کوئی کاروباری طبقہ سی انہاں نوں بھی ہراساں کیتا گیا جڑے نوٹیبل سن انہاں نوں بھی سر اتھے ہراساں اور خوف زدہ کیتا گیا بلکہ انج ہے کہ انہاں حلقیاں دے وچ ایک خوف دی فضا قائم رہی دورانے کمپین اور جناب اسپیکر پھر جیڑا انہاں انتخابات والے دن پولنگ ڈے دے اتے جو بربریت جو ظلم جناب اسپیکر ویکھنے چاہیا میں نہیں سمجھدا کسی بھی جمہوری یا سیاسی تاریخ دے وچ اتنا بدترین اور سیاہ ترین دور ہوئے موٹر بائکس دے اتے جناب اسپیکر ایک گینگسٹر جڑے سن وہ پھر رہے سن شہر دے وچ اور درجنوں موٹر بائکس اور انہاں دے اتے سوار نوجوان اور دن دیہاڑے سڑکاں دے اتے کلشن کوف نال فائرنگ وہ جناب اسپیکر پوری قوم نے پوری دنیا نے وہ ویکھی اور جناب اسپیکر میں سمجھدا ہاں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اندے تے جڑا رد عمل دیتا وہ بھی انتہائی شرمناک سی اور افسوسناک سی کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ میں جدو رابطہ کیتا جدو کچھ پولنگ آفیسرز نہیں مل رہے سن تے میرا نہ آئی جی پنجاب نال رابطہ ہویا نہ میرا چیف سیکرٹری پنجاب نال ہویا نہ ہی ڈی پی او نال نہ ہی ڈی سی نال کسے نال انہاں دا رابطہ نہیں ہو سکیا اور 3 بجے رات چیف سیکرٹری نال میرا رابطہ ہویا اور اس نے کہا کہ میں پتہ کرنا لیکن اس تو بعد وہ بھی غائب ہو گئے یہ انہاں دی پریس ریلیز سی جناب اسپیکر اسی
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਡਸਕਾ ਔਰ ਬਕਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਔਰ 30 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਨ, ਟਰਨ ਆਊਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਔਰ ਨਾ ਫਿਰ ਡਸਕਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਬਕਸਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो मुगवी जेड़े ने वो बरामद होए ने और जनाब अज तक उन्हां दा रिजल्ट नहीं आया। जनाब स्पीकर, वो रिजल्ट जेड़ा सामने आ रहा है उन पोलिंग स्टेशनस ते जिन्हां दा डस्का और बक्सा गुम होया सी उनका 85% टर्न आउट जनाब स्पीकर जेड़ा जनरल इलेक्शन विच भी नहीं होता। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि इस जिमनी इलेक्शन दे विच जेड़े के पिछले 2 महीने होए जिंदे विच 4 सीटां सिंध दियां सन, कोई KPK दियां सन, कोई पंजाब दियां सन, जिन्हां दे रिजल्ट 100% हुकूमत के खिलाफ आए और उथे ओपोजिशन जीती और इतने मार्जिन नाल जीती जितने मार्जिन जनरल इलेक्शन 2018 भी नहीं सन। और उनदे विच जेड़ा मौजूदा रिजल्ट ने उथे तहरीके इंसाफ दा ग्राफ जेड़ा है वो थले गया है। उन्होंने उस नालों कम वोट लैने जेड़े उन्हां 2018 लै सन। और जनाब स्पीकर, मैं समझदा वां कि एक कौम दा अदम एतमाद है, एक कौम ने अदम एतमाद दा इजहार कर दिता है क्योंकि कौम सुन के तंग आ गई सी कि जदों बेईमान सन उदों 60 रुपए का लीटर तेल सी, अज ईमानदार तेल 120 रुपए दा। जेड़ा शख्स 50 रुपए किलो चीनी देंदा सी वो चोर भी सी, डाकू भी सी, और वही चीनी जेड़ा 120 रुपए किलो दे रहा है या 100 रुपए किलो दे रहा है वो बड़ा जनाब दुध दा तोता ते नाता होया है। जनाब स्पीकर, जेड़ा 1400 रुपए मन गंदा सी वो बेईमान सन, जेड़े 2400 रुपया मन दे रहे ने वो ईमानदार ते नेक लोग ने। इन्हां बुनियादां दे उत्ते जनाब स्पीकर लोगां ने मुस्तरद कीता इन्हां नूं। और जनाब स्पीकर, एक अजीब जी घबराहट, एक अजीब जी घाबर हफे पे ने जनाब स्पीकर, साह चढ़े हुए ने, समझ नहीं आती भी ये साह चढ़े हुए क्यों ने। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम कर रहे ने और बजे गए ने ते हाई सुप्रीम कोर्ट वड़ गए ने। सुप्रीम कोर्ट अजे पेंडिंग पई है ते बजे असैंबली च वड़े ने, उत्थे दे दी अमेंडमेंट। जदों उत्थों पता चलिया इनू भाई नू कोई चौखी तकलीफ है, आईनी अमेंडमेंट की गल हो रही है और जनाब फिर उथों बजे गए ने ते सदारती आर्डीनेंस दिवा दिता ने। जनाब स्पीकर, मैनू हमेशा तंग ही माइया करदियां सन, मैं क्या शायद कोई वो ही होवे। जनाब स्पीकर, आइन दे नाल मजाक, आइन दे नाल खिलवाड़, मावराए आइन तरमीम करने की कोशिश जनाब स्पीकर इंतहाई शर्मनाक है। और मैं आज सलाम पेश करना उन्हां पिछलियां जमहूरी हुकूमतां नूं जनाब स्पीकर ए दुआ दे जनाब चौधरी परवेज लाई नूं जिंदियां चंद वोटां दे सिर ते वजीर आला बन के बैठे ने।
اج آخر سویرے چودھری پرویز لائی وزیر اعلی ہوے یہ کھٹے لین لگے ہونا کو اپنی اکثریت ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں مذمت کرنا جناب اسپیکر اس انتخابی عمل دی جیڑا بے قصور اور معصوم شہریاں دے خون میں نوا کے انہاں نو اسمبلیاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر پہ جناب اسپیکر انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں اے جنہیں ہر وقت لتاں پھساندے نے نا جناب اسپیکر. ایک جٹ دی مجھ آئی تے او مجھ دے سنگ بڑے بڑے سن کولو روز ایک سردار لنگے تے او آکھے جی اس مجھ دے سنگاں وچ میریاں لتاں پھس جان تے کی ہوئے گا. سردار بڑا پریشان او روزانہ لنگے تے ہی سوچے اس مجھ دی نہیں آکھی جی کہ جے مجھ دے سنگ وچ میریاں لتاں پھس جان تے کی ہوئے گا. ہن بڑا پریشان ایک دن نا اونے کوشش کر کے کھرلی چڑھ چڑھ کے اندر لتاں پھسا دیتیاں. ہن مجھ نے بھی کوئی سمجھانا تے سی کسے نے او جناب بچاری مجھ او شاید نون لیگ دی سی جن دے نال لتاں ٹوٹ گئیاں. اونے سر سر ماریا سردار دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں. وہ بندیاں چکیا سردار نو ہسپتال لے گئے. او یار صبر کر اپنا وجود ویکھ تے اپنی حرکتاں ویکھ. جناب اسپیکر او سردار نو نا خیال آیا بھئی یار او میرے گوانڈی دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں تے میں بھی پتہ کر آواں. او بھی سر چلا گیا. انہیں آخیا یار بڑا افسوس ہے تیریاں لتاں ٹوٹ گئیاں نے میرا تے قصور کوئی نہیں. او مجھ سی جانور سی. اس آخیا یار تو دفعہ مار وہ یہ ٹینشن تے مکی نہ بھی لتاں پھسائیاں تے بڑھنا کیے. وہ جناب اسپیکر وہ جیڑا معیشت دا بیڑا غرق ہو گیا وہ جیڑا ملک دا بیڑا غرق کر دیتا جے وہ چلو یہ ٹینشن تا مکی نہ کہ کوئی تیسری قوت آئے گی. چلیں بس اب چلو ٹھیک ہے چلو مہربانی تشریف رکھو. باز نہیں آنا تے مجھ نے اپنا حرکتاں نہیں. چلو مہربانی. جی چوہان صاحب. ہاں جی چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. میرے دوست حسن مرتضیٰ صاحب نے اچھا اب آپ بھی ایک منٹ بات سن لیں نا. ایک منٹ بات سننے دیں نا. آپ خاموشی سے بات سنیں نا. انہوں نے سنی آپ بھی سن لیں نا. میرے دوست حسن مرتضیٰ صاحب نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کی. میں دو ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم سارے یہاں پر دوست بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہم میں سے سب سے سینئر ہیں. یہ ایک روایت ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہو یا کوئی پارلیمنٹیرین ہو اگر وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کو بی کلاس ملتی ہے. اور اسی بی کلاس کو لینے کے لیے پچھلے 2.5 سالوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ سارے دوستوں نے دیکھا کہ یہاں پر کیا کیا لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہوتے رہے. میں سندھ اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب جن کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی پچھلے 6-7 سال سے ہو رہی ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ یہ سمی صاحب ذرا سب کو چپ کرائیں کیونکہ اگر یہ سلسلہ ہوا تو پھر آپ نے بات نہیں کرنی. پھر یہ شور ہی رہے گا. ان کی بات سن لیں نا. انہوں نے سنی ہے تو آپ بھی سن لیں. پارلیمنٹیرین کی عزت کا سوال ہے کہ وہ شخص جو اپوزیشن لیڈر ہے ممبر اسمبلی ہے گریجویٹ ہے ہر قانون اور اصول کے مطابق اس کو بی کلاس اس کو عزت وقار احترام قانون اور آئین کے مطابق جیل میں ملنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے سندھ کے اندر جن وڈیروں کی اور جن جاگیرداروں کی اور جس پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر میرا خیال کہ اصول کی ضوابط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کا لیڈر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انگلش میں تقریر عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ بڑا سیکولر لیڈر ہے
बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर जनाब लीडर है, वो ये तो कर सकता है, लेकिन उसको ये नजर नहीं आता कि सिंध असेंबली का अपोजिशन लीडर को हवालात के अंदर उसकी हवालात में सांप छोड़ा जा रहा है। उसको ये नजर नहीं आ रहा कि जेल के अंदर ये हकीकत है। जनाब स्पीकर, मेरी अभी 2 घंटे पहले हलीम आदिल शेख साहब से अस्पताल में वो एडमिट है, उनसे बात हुई। जेल के अंदर, सिंध के जेल के अंदर लियारी गैंग वार के 50 गुंडों के जरिए से उनके ऊपर हमला किया गया। ये वो कंपैरिजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तरफ हमजा शहबाज साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब। वो कोट लखपत जेल के अंदर दमपुख्त भी खाते हैं, वो हीटर भी इंजॉय करते हैं, वो फ्रिज भी इंजॉय करते हैं, वो हर किस्म की आईनी कानूनी सहूलियात को फैसिलिटेट कर रहे हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में। इमरान खान साहब, एक मिनट कुल्लू साहब, भाई और रामदल सर, सुन लें, बैठ जाए। दूसरी तरफ एक मिनट सुन लो। दूसरी तरफ सिंध के अंदर जो अपोजिशन लीडर के साथ हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि हम सब के लिए यह शर्मिंदगी का बाइस है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़िमनी इलेक्शन। मेरे भाई ने कहा कि ग्राफ नीचे आया। मैं फैक्ट एंड फिगर्स में बात करूंगा और अभी चैलेंज दूंगा कि यहां बैठ के गूगल पे आप 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन जो है उसकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके रिजल्ट्स देखेंगे, PP 51 का भी और अन्य 75 का भी। PP 51 के अंदर 25 जुलाई 2018 को अकेली नून लीग इलेक्शन लड़ रही थी। उनका कैंडिडेट 60,000 वोट से जीता। हमारा कैंडिडेट 27,000 वोट ले रहा था। इस दफा के इलेक्शन के अंदर ये तमाम की तमाम मिक्स 4 पार्टी PDM मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी और सारों ने मिलकर 53,000 वोट लिया है और हमने अकेले में 50,000 वोट लिया है। हम 110% ऊपर गए वजीराबाद में। सुन लो भी, आगे आ जाए डस्का के अंदर 25 जुलाई 2018 को नून लीग का अकेला कैंडिडेट 1,10,000 वोट लेके जीत रहा है और हमारा कैंडिडेट वहां पे 67,000 वोट, यही मल्ली 67,000 वोट ले रहा था और अकेला इलेक्शन। और अब की बार इन सारों ने मिलकर इलेक्शन का, हमारा कैंडिडेट 1,17,000 वोट ले रहा है और ये 1,10,000 वोट पे आए हैं। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारा ग्राफ नीचे गया? अभी सुन ले। अच्छा, फिर दूसरी दिलचस्प बात, जनाब स्पीकर, आप जीते तो रासलीला, हम जीते तो कैरेक्टर ढीला। आप जीते तो सुभान अल्लाह, हम जीते तो अस्तगफिरुल्लाह। आप जीते तो माशाअल्लाह, हम जीते तो नौज़ुबिल्लाह। आप जीते तो तालियां, हम जीते तो गालियां। मैं हैरान हूं मुनाफिकत के ऊपर मबनी अपोजिशन की और खुसूसन नून लीग की इस पॉलिटिक्स की। और फिर सबसे बड़ी बात, और आखिर में मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने कल ऑफर की कि 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा रीपोलिंग की जाए। ये होता है लीडर, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होती है जुर्रत, ये होती है हिम्मत, ये होता है हौसला, ये होता है बलबला, ये होता है अपोजिशन की आंख में आंख डाल सियासत करना। हमने 2013 के इलेक्शन के बाद 4 हल्के खोलने की बात की थी, मिन्नतें तरले करके थक गए। पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इनकी हुकूमत थी। इन्होंने सारे अदारों को अपने घर की बांदी और लोंडी बना के रखा हुआ था। उस वक्त इनकी सियासत और इनकी जमहूरियत कहां पे थी? लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जुर्रत, हिम्मत, हौसले, बलबले और जमहूरी इक़्तिदार को सलाम कि जिन्होंने कल कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह कहा, ले लो ये लो घोड़ा, ये लो तलवार, आओ मुकाबला करो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनाब स्पीकर, सुन ले 1999 के अंदर 1999 में यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने इंडिया के सिरी खान को आउट किया था। अब ये जरा आखिरी बात, मैं अपनी बात, इनको चुप कराएं जरा। जनाब स्पीकर,
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी वही याद ताजा की। शाह साहब ने भी बड़ा टाइम लिया, कोई नहीं, सुन लो। 1999 में इमरान खान साहब ने इंडिया के मशहूर और मारूफ खिलाड़ी श्रीकांत को आउट किया था, याद होगा आपको। श्रीकांत ने बेगम सफदर रमान साहिबा की तरह और नून लीग की तरह रोना धोना शुरू कर दिया था, रोना धोना। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा, अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त खिलाड़ी था, दुनिया का इंटरनेशनल हीरो था। उसने कहा श्रीकांत को जाओ दोबारा जाके अपनी क्रीज पे जाके खेलो, तुम आउट नहीं हो, और अगली गेंद पे उसको क्लीन बोल्ड किया था। इंशाल्लाह ये 20 हलकों में री इलेक्शन होगा और पीटीआई जीतेगी और वो जमहूरियत के नाम पे मुनाफिकत की सियासत करने वालों का मुंह काला होगा। उन्होंने चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन के बारे में बात की है, मैं जरा उनसे 2 मिनट बात करना। चल कर लें। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, मेरा भाई है जी, मैं उसकी घबराहट भी जानता हूं, मुझे उसके जज्बात का भी अंदाजा है। वो उन्हें जो घबराहट है वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा की है जो इनकी रिप्लेसमेंट थी। और जहां तक ताल्लुक है जनाब स्पीकर चेयरमैन का, बिलावल का, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ये नोटिस में भी हो भी कोई पकड़ा है या नहीं पकड़ा या कोई गिरफ्तार है। साडे भाई साडे भरा ने रिक्वेस्ट की थी, यार एक मिनट गल ते सुन लो, तुहाडे फायदे दी कर रहा, चीची जांदे चीची लाई हुई जे। सर मैं उन्हें आज ही पता करना जी, क्योंकि मैं कल भी राती टीवी ते वेख रहा था, किसी सप ते न्योले की लड़ाई की एक स्टोरी चल रही सी। उस सपन नाल लड़न वाला बंदा जेड़ा एडा कमजोरा ते नहीं है, लेकिन इन्हां नूं सर एक मिनट यार, इन्हां नूं सर इन्ना ज़हन च रखना चाहिए कि असी ना कदी सैकेंड क्लास या बी क्लास या ए क्लास की डिमांड की है। जुल्फकार अली भुट्टो केड़ी ए क्लास से सजाए मौत हो गए सन ते फांसी ते लटक गए सन। आसिफ अली जरदारी की केड़ी बी क्लास से जबान कट्टी गई सी। जनाब स्पीकर, असी अपने लिए कदी भी आमरा कोलू भीख नहीं मंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीयत का मुकाबला किया है, लेकिन असी उन्हां दे पैरोकार हां, असी उन्हां दे मनण वाले हां जेड़े अपने कातलां नूं भी शरबत पिआंदे ने। मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस एक गल आखदा वां कि जिस बंदे दा जिक्र कर रहे ने वो अप्लाई करे ना करे, उहदी बी क्लास मैं लैके देंगा। मैं सिंध गवर्नमेंट नूं कहांगा उहनूं बी क्लास दित्ती जावे। ये अगर उस तों वध क्लास भी कोई लैंदे ने ना, असी इन्हां नूं वो भी देंगे, लेकिन शहीदां दे नाल मुकाबला नहीं करीदा। शहीदां दे नाल मुकाबला नहीं करीदा। असी जिस सिस्टम में बैठे ने वो मेरे क्यादत दी खून मेरूने मिन्नत है। और जिस किरदार की ये गल कर रहे ने, मैं सर किरदार डिस्कस नहीं करना चाहता, वगरना अगर इन्हां हुण किरदार का नाम लिया तो मैं रियान खान की किताब चुक के ले आवांगा तो एक एक का किरदार दसांगा। जनाब स्पीकर, किरदार है हुण मैं चलिया हुण मैनू डकना ना, इन्हें हुण जो कुछ आखना है ना, ये आखे मैं बाहर टीवी ते सुनदा। चलो ठीक है। अवैस लगारी साहब, अवैस लगारी साहब, अवैस लगारी। की रिक्विजिशन की गुजारिश के ऊपर ये इजलास आज बुलाया और दो बहुत अहम इश्यूज हमने अपनी रिक्विजिशन के अंदर पेश किए थे आपकी कंसिडरेशन के लिए। और मैं और अपोजिशन हमारी पूरी इस बात की आपकी ममनून है कि आपने उसको रिकग्नाइज करके एज सून एज पॉसिबल ये इजलास को आज कॉल किया।
اور تمام وہ آنریبل ممبرز جو آج آئے ہیں ان کا بھی جی مشکور ہے اپوزیشن کہ وہ ہماری باتیں سنیں گی، اور امید ہے ہماری باتوں کو سننے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے متعلق آگے پیش رفت بھی ہوگی جو ہم لوگ بطور اپوزیشن ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دونوں جو موضوعات ہیں یہ صرف اپوزیشن کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ہماری نیشنل امپورٹنس کا ایک رتبہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ اس رسپانسبل ہاؤس کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور بطور ایک صرف تنقید کے نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پہ آئندہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہمارے اداروں کے اوپر عام عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس ڈسکشن کو تفصیل سے ہونا بھی چاہیے، اور اس کے بعد حکومت کو کچھ راہ راست کی طرف بھی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں ان دو موضوعات کی طرف آؤں، ہمارے چیف منسٹر کے آبائی ضلع کے اندر جہاں کی عوام کا ووٹ لے کے وہ ایم پی اے بنا اور پھر یہاں اس ہاؤس کے اوپر بطور لیڈر آف دا ہاؤس مسلط کیا گیا، اس ضلع کے اندر 20 فروری کو ایک 30 سالہ شخص نے اپنے جذبات میں آ کے 7 بے گناہ لوگوں کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کیا۔ نہ صرف 7 لوگوں کو موقع کے اوپر شیخانی پول کے اوپر ان کا قتل کیا، بلکہ اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کو بھی زخمی کیا۔ 1 کلومیٹر کے اوپر واقع پولیس اسٹیشن تھا، وہاں سے 45 منٹ کے بعد پولیس حاضر ہوئی، لوگوں نے خود اس کے اوپر زور لگا کے اس کو مار دیا، لیکن پولیس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ دیرہ غازی خان نہ صرف چیف منسٹر کا ضلع ہے بلکہ دیرہ غازی خان کے اندر سینسٹیو انسٹالیشنز ہماری اسٹیٹ کی ہر چپے چپے کے اوپر موجود ہیں۔ دیرہ غازی خان ویسٹ کے اوپر بلوچستان اور نارتھ کے اوپر وزیرستان کا ہمسایہ ہے، اور ساؤتھ کے اندر ہمارے سندھ ہے، اور اس قسم کی جو وہاں لا اینڈ آرڈر کا حشر کیا جا رہا ہے، ایک پولیس اسٹیشن کے اندر 31 ایس ایچ اوز۔ ابھی لا منسٹر صاحب اس ایوان کی کارروائی کا ریکارڈ رانا ثناء اللہ صاحب کا یاد کر رہے تھے، کاش کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے ضلع کے اندر ایک سال کے اندر 20 دفعہ ایس ایچ اوز چینج ہوتے ہیں، ڈی پی اوز ہر 4 ہفتے کے بعد چینج ہوتے ہیں، ڈی آئی جیز چینج ہوتے ہیں، اور یہی اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا ضلع ایک ایگزمپلری ضلع ہونا چاہیے، وہاں اس قسم کے لا اینڈ آرڈر کی حالات ہیں۔ یہی تو وہ لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں جو ایک دن پہلے ڈسکا کے الیکشن کے اندر ہم نے ریفلیکشن جس چیز کی دیکھی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شیخانی پول کے اوپر جو 7 بے گناہ قتل کیے گئے ہیں ان کی اشک شوئی کے لیے ان میں سے ایک وزیر بھی نہیں گیا، ایک وزیر نے اس کا جا کے فاتحہ ان غریبوں میں سے ایک کا نہیں پڑا۔ ان کو کمپنسیشن دی جانی چاہیے۔ ہم یہ بطور دیرہ غازی خان کے ریپرزینٹیٹیوز کے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت کے اندر۔ جناب اسپیکر، جو چیز ڈسکا کے الیکشن میں ہوئی اس چیز نے اس حکومت کو جتنی بری طرح ایکسپوز کیا، پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی حکومت یا کوئی الیکشن کا پروسیس اتنا ایکسپوز نہیں ہوا۔ الزامات ضرور لگے، باتیں ضرور ہوئیں، پٹیشن ضرور کی گئیں، الیکشن کمیشن نے آنکھیں ضرور بند کی، پہلے 2018 کے الیکشن میں بیڑا غرق کیا پورے پاکستان کی جمہوریت کا، لیکن اتنی بری طرح ثبوتوں کے ساتھ کوئی حکومت ننگی نہیں ہوئی۔ ایکسپوز انگریزی میں ننگا ہونے کو کہتے ہیں، ایکسپوز ہونے کو کہتے ہیں، جو یہ حکومت 19 تاریخ کے ضمنی انتخاب کے اندر ہوئی۔ پولنگ ڈے کے اوپر ویڈیوز، پولنگ عملے کے بیانات، غنڈہ گردی کے واقعات، قتل و غارت، یہ تمام واقعات چیخ چیخ کے اس بات کا ثبوت پیش کاری ہیں جو باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس چیز کی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے،
ये सबूत पूरा पाकिस्तान देख चुका हुआ है जनाब स्पीकर। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज जो अभी हमारे पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर ने बात की, वो क्या बताती है? उसका हर सेंटेंस, उसकी हर लाइन इस पंजाब हुकूमत के ऊपर चार्जशीट नहीं है तो और क्या है? आप चार्जशीट क्या इस सूबे के नौजवान यूथ जिनका शऊर सो कॉल्ड इमरान खान ने बढ़ाया, क्या वो लोग ये चीजें नहीं देख रहे? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या बातें की हैं? जनाब स्पीकर, हम डिमांड करते हैं कि इलेक्शन एक्ट की दफात 167, 68 और 69 के तहत वो तमाम अफसर, चाहे वो एक हेडमास्टर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो या डीपीओ हो या आईजी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, इन तीनों दफात के मुताबिक उनके खिलाफ रीपोलिंग से पहले या इलेक्शन कमीशन के किसी और अमल से पहले जो वो उस हल्के के अंदर करे, उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। उनको इबरत के मकाम के ऊपर लाके खड़ा करना चाहिए, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। जनाब स्पीकर, और ये तमाम चीजें प्री प्लान थी, ये कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं एक वजीर आजम का मुशीर इस्तीफा देने का ड्रामा करता है ताकि हल्के में खुलम खुला फिर सके। वजीराबाद के अंदर, सियालकोट के अंदर, दोनों हलकों में मुशीरों की पूरा एक गैंग था, वजीरों का गैंग था जो हर रोज इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन करते थे। वीडियो के ऊपर सबूत है, अखबारात में आए, दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया। ये है इनकी रूल ऑफ लॉ, जिसका इमरान खान जिसको फ्लाउट करता था, जिसको फ्लॉन्ट करता था। ये है इनकी रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट। हम तो 1947 से लेके अभी तक जितनी भी जमातें बशमूल आपकी जमात के, हम तो हैं ही बुरे ना इमरान खान की नजर में, जो कहता है कि माजी के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट ये है जनाब स्पीकर, इन्होंने रूल्स को, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को न सिर्फ इग्नोर किया, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की और इलेक्शन कमीशन के रूल्स की बेइज्जती की, इंसल्ट की, और उसको बड़ी प्राइड के साथ अपनी सोशल मीडिया के ऊपर उसको हर जगह तक पहुंचाया। जनाब स्पीकर, ये तमाम छोटे बड़े कारिंदे इस हुकूमती मशीनरी के, उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। एक गलती से उनके मुंह से झूठ निकला, धुंध का, धुंध से आगाज हुआ और उसके बाद अंधाधुंध झूठ पे झूठ एक दूसरे की बातों को छुपाने के लिए किया। उन्होंने झूठ से किया, झूठ से, लेकिन उन्होंने सब काम के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया अंधाधुंध तरीके से। उन्होंने टर्नआउट में इजाफा किया अंधाधुंध। उन्होंने अफसरों को अगवा भी किया अंधाधुंध। उन्होंने फॉर्म 45 में टेम्परिंग भी किया अंधाधुंध। उन्होंने फायरिंग करके वोटरों को हरासा भी किया अंधाधुंध। उन्होंने पोलिंग को स्लो डाउन किया अंधाधुंध, जहां हमारे मेन पोलिंग स्टेशंस थे। उन्होंने पुलिस के दबाव पर 5-5 घंटे पोलिंग बंद करवाई अंधाधुंध। पुलिस ने पोलिंग अमले के से गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर छीने अंधाधुंध। जनाब स्पीकर, सियानों ने सही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते। इन्होंने हर रोज अपने एक झूठ को छुपाने के लिए अगला झूठ बोला। इनको ईगो का प्रॉब्लम हुआ है। इनको सेनेट का इलेक्शन इनके दिमाग के ऊपर सवार है। ये लोग हिल चुके हैं अंदर से। इन लोगों को वहम है, इन लोगों को गुमान है, इन लोगों को खौफ तारी हुआ है कि पता नहीं इलेक्शन में क्या होगा अगर एक सीट और एमएनए की इनकी इंक्रीज हो गई। लेकिन जो इनकी अना है ना, इनको जानना चाहिए कि उसने भी एक दिन फना होना है। हर अना अल्लाह ताला की अना के अलावा फना होती है, और ये हकीकत है। ये हमारी हिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री के लेसन्स हैं जो ये लोग अपनी हुकूमत के नशे के अंदर भूल चुके हैं। जनाब स्पीकर, इन लोगों को चाहिए
اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ضمیر کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے۔